بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باقاعدہ طور پر افعال کی گردانیں شروع کریں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے الفعل الماضی، فعل ماضی کا بیان۔ فعل ماضی کے صیغے دو طرح کے ہوں گے، فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول، اور اپنی حرکات اور ابواب کے اعتبار سے تین قسموں کے ہوں گے: عین کلمہ کی کسرہ، عین کلمہ کی ضمہ اور عین کلمہ کی فتحہ کے ساتھ، یعنی فاعل، فعل اور فعل۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اثبات الفعل الماضی المعروف، فعل ماضی مثبت معروف، یعنی منفی کا بیان آج کے سبق میں نہیں آئے گا۔ مثبت فعل ماضی آج کے اس سبق کا عنوان۔ گردان پڑھتے ہیں: فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ یہ ماضی معروف کی گردان ہے۔ آپ غور کیجئے، یہاں پر آپ کو عین کلمہ پر کوئی حرکت نظر نہیں آئے گی، حرکت کے بغیر یہ گردان لکھی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بالحرکات الثلاثہ، آپ اس گردان کو تینوں حرکات سے پڑھیں: الفتحتی والضمتی والکسرتی، نحو فعل، فعل، فعل۔ تینوں طریقوں سے یہ گردان پڑھی جائے گی۔ پہلے فعل سے پڑھی ہے، اب فعل سے دیکھیے: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ عین کلمہ کی ضمہ کے ساتھ دیکھیے: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ تو یہ تینوں حرکات کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ ماضی کے تین وزن ہے: عین کی کسرہ، عین کی ضمہ اور عین کی فتحہ۔ آگے دیکھیے: للماضی 14 صیغۃ، ماضی کے 14 صیغے ہوتے ہیں۔ یہ 14 صیغے کیسے بنتے ہیں اور حقیقت میں یہ صیغے کتنے ہیں؟ آئیے پہلے اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر عربی کے اندر کتاب کو منتقل کرنے والوں نے 14 صیغے لکھے ہیں، جبکہ اصل کتاب کے اندر فارسی نسخے کے اندر 13 صیغے ہیں۔ صاحب کتاب نے تمام مقررات کو حذف کر کے 13 صیغے لکھے ہیں۔ ہاں، اصل میں جو صیغوں کی تعداد بنتی ہے وہ 18 ہے۔ 18 صیغے کس طریقے سے بنتے ہیں؟ 18 صیغے اس اعتبار سے بنتے ہیں کہ فاعل کی کل 18 قسمیں بنتی ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ صیغہ ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بھی فاعل دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا: مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، پھر مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کی 3 حالتیں ہوں گی: غائب ہوگا، یعنی تیسرے آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا وہ حاضر ہوگا، یا پھر وہ خود اس فعل کو کر رہا ہوگا، یہ فعل اسی سے صادر ہو رہا ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے غائب ہے تو ایک ہوگا، دو ہوں گے یا دو سے زائد ہوں گے، یعنی واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ متکلم ہے تو واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے حاضر ہے، واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو یہ کل تمام حالتیں ملا کر 18 بنتی ہیں۔ 3 قسمیں مذکر غائب کی، واحد تثنیہ جمع، 3 قسمیں مؤنث غائب کی، واحد تثنیہ جمع، 3 قسمیں وہ مذکر حاضر کی، واحد تثنیہ جمع، اور 3 مؤنث حاضر کی، تو یہ 12 ہو گئی۔ پھر 3 صورتیں مذکر متکلم کی، واحد تثنیہ جمع، اور 3 صورتیں وہ مؤنث متکلم کی، واحد تثنیہ اور جمع۔ تو یہ کل 18 احتمالات ہیں، 18 صیغے بن سکتے ہیں، لیکن حذف تکرار کے ساتھ۔ اور کلام عرب میں جو مستعمل ہوتی ہیں وہ 13 صیغے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب صرفی حضرات یا عام کے کتب صرف کے اندر ہم گردانے پڑھتے ہیں تو اس میں 14 صیغے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں کا صیغہ ایک جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود اس تکرار کو حذف نہیں کیا جاتا تاکہ ایک وزن برابر رہے اور پڑھنے کے اندر اور سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ آئیے اب کتاب سے ذرا اس کی وضاحت دیکھیے۔ الثلاثة الأولى منها للمذکر الغائب، پہلے جو 3 صیغے ہیں یہ مذکر غائب کے ہیں۔ کون سے 3 صیغے؟ یہ لائن مٹا لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو سمجھتے ہیں۔
فعل، فعلا، فعلو، یہ تینوں مذکر غائب کے ہیں، یعنی فعل واحد مذکر غائب، فعلا تثنیہ مذکر غائب، اور فعلو جمع مذکر غائب۔ والثلاثة بعدها للمؤنث الغائب، اس کے بعد والے تین صیغے مؤنث غائب کے ہیں، فعلت واحد مؤنث غائب، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، اور فعلنا جمع مؤنث غائب۔ وبعدها ثلاثة للمذکر الحاضر، اس کے بعد تین صیغے مذکر حاضر کے ہیں، فعلتا واحد مذکر حاضر، فعلتما تثنیہ مذکر حاضر، فعلتم جمع مذکر حاضر۔ وبعدها ثلاثة للمؤنث الحاضر، اس کے بعد تین صیغے مؤنث حاضر کے ہیں، فعلتی واحد مؤنث حاضر، فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، فعلتن جمع مؤنث حاضر۔ وفي الأخير صيغتان للمتكلم الواحد والجمع مع التثنية المذكر والمؤنث، آخر میں دو صیغے ہیں متکلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی خود فعل کو صادر کرنے والے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، واحد کا ایک صیغہ ہوگا اور تثنیہ اور جمع کا مشترکہ صیغہ ہوگا، اور تذکیر تانیث کے اعتبار سے بھی صیغے میں فرق نہیں ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ فعلت یہ واحد مذکر مؤنث متکلم کے لیے استعمال ہوگا، اور فعلنا یہ تثنیہ جمع مذکر مؤنث ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی صیغوں کی تفصیل۔ آگے دیکھیے الملحوظۃ، ایک نوٹ لکھا ہے صیغوں کے تکرار کے بارے میں، فعلتما صیغۃ تأتی لتثنیۃ المذکر والمؤنث الحاضرین، فعلتما ایسا صیغہ ہے جو تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فإنها قائمة مقام الصيغتين المذکر والمؤنث، یہ قائم مقام دو صیغوں کے ہے، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تکرار جو عربی کے اندر کتاب کو منتقل کرنے کے وقت ذکر کیا گیا ہے، اصل میں یہ حذف تھا، صاحب کتاب نے 13 صیغے ذکر کیے تھے، اس کی وضاحت اور بیان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ فعل ماضی معروف کی گردان پڑھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اثبات الفعل الماضی المجہول، فعل ماضی مثبت مجہول کی گردان، یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، اس کا ایک ہی وزن آئے گا، 6 کے 6 ابواب سے یہ ایک جیسا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ فعلا تھا، یعنی فا کلمہ پر ضمہ، عین کے نیچے کسرہ اور لام مفتوحہ۔ اس کی گردان بھی پڑھ لیتے ہیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ باقی اس کی تفصیل وہی ہے جو ہم معروف کے اندر پڑھ چکے ہیں، کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے، دوسرے 3 صیغے مؤنث غائب کے، اور اس کے بعد 3 صیغے مذکر حاضر کے، اور اس کے بعد 3 صیغے وہ مؤنث حاضر کے، اور آخر کے اندر 2 صیغے وہ متکلم کے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے فعل ماضی معروف اور مجہول کی گردان مختلف اوزان سے پڑھی ہے، اور اس کے صیغوں کی بھی تعین کی ہے، پہچان کی ہے، کون سا صیغہ کیا معنی ادا کرتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔